بنی اسرائیل کی مختلف نافرمانی اور ان کا بیان۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کھانے کا انتظام تو بڑا زبردست کیا، لیکن پینے کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا پیئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، حق تعالیٰ نے کہا سامنے چٹان کو لاٹھی سے مارو۔ حضرت نے اس پر لاٹھی سے 12 ضرب لگائے، ہر ضرب پر ایک چشمہ جاری ہو گیا، 12 چشمے ایک پتھر سے نکل گئے، اور ہر قبیلے کو اپنا گھاٹ کا پتہ چلا اور وہی سے پانی پینے لگا۔ معلوم ہوا کہ جائز امور میں قبائل اور اقوام کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جائز امور بلوچستان کے طلباء آپس میں خوش ہوتے ہیں، سرحد والے آپس میں خوش ہوتے ہیں، پنجابی سوڑے آپس میں خوش ہوتے ہیں، سندھی ماڑو وہ آپس میں، تو خیر ہے، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں کہ ہم آپ ایک بلوچ ایک سندھی ایک پختون پنجابی کو پیرو رہا ہے، وہ پھر کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں برے حال میں، ایک دوسرے کو بری نگاہوں سے دے بھائی ان کی قوم کے لوگ لے آئے، ایک درجے کے پڑھنے والے بھی ہیں۔ تو میں نے اس سے یہ قاعدہ مستنبط کیا ہے کہ جائز امور میں قبائل اور اقوام کا لحاظ مناسب ہے، جائز امور میں، جس سے کوئی نفرت نہیں پیدا ہوتا، کوئی تعصب نہیں پھولتا، کوئی نقصان دین کا اور دنیا کا نہیں ہے، تو ان میں لحاظ مناسب ہے۔ دیکھیں کہ ان 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے لیجئے تاکہ اس معمولی سی بات پہ جھگڑا نہ ہو۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرے جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے، جب بارش نہ ہو اور نماز پڑھی جاتی ہے اس کو استسقاء کہتے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں خطبے کی دعا، نمازوں کے بعد کی دعا، استغفار و صدقہ کافی ہے، اور تیسرے دن اگر 2 رکعت استسقاء کی پڑھ لے تو بہتر ہے، اور اماموں کے نزدیک استسقاء ہے۔ ہم نے حرم شریف میں عجیب بات دیکھی، سخت دھوپ، تپش، ایک بوند بادل کا آسمان میں نہیں ہے، اعلان ہو گیا کہ امام آ رہا ہے، استسقاء پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ بس امام صاحب نے استسقاء کی نماز شروع کی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑے زبردست عالم نماز کے بڑے ماہرین ہیں، ایسی شاندار جگہ پڑھتے ہیں، اور پورے حرم میں لوگ زار و قطار رو رہے ہیں۔ نماز ختم ہونے سے پہلے طوفانی بارش شروع ہوئی، 13 مرتبہ میرے سامنے حرم میں ہوا، 13 مرتبہ، میں گواہ ہوں۔ میں نے مان لیا ہے کہ حضرت بن نوری صحیح فرماتے تھے کہ حرمین شریفین کے ائمہ اس زمانے کے غوث اور قطب ہے، الحمدللہ ان کی پاک دامنی مسلمہ ہے۔ اس سے قریب سے جب نماز پڑھا کے بیٹھے ہوتے نا، آپ دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے کیا چیز ہے۔ ایسا ہر ایک تھوڑی مسجد نبوی و کعبے کا امام بنتا ہے، خاص مقام اللہ نے ان کو عطا کیا، پوری دنیا کے مسلمان ان کا احترام کریں، ان کو سر لشکر تسلیم کریں۔ اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ حرمین شریفین اہل سنت والجماعت کے پاس، الحمدللہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کریں جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مانگا، پتہ چلا کہ ولی اور نبی کے ہاتھ میں نہیں یہ کام خدا کرتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا ماریے اپنی لاٹھی سے پتھر۔ اخذ العصا من سنن المرسلین، اخذ العصا من سنن المرسلین، اور جب ہم وقت ہو تو پھر خطبے میں بھی ہونا مناسب ہے، جب عام زندگی میں نہ ہو تو صرف خطبے میں اہتمام کرنا محل نظر ہے۔ فتاوی شام میں ایک قول یہ لکھا ہے کہ مکروہ ہے، عالمگیری میں بھی ہے، یکرہ اخذ العصا للخطبہ، لیکن یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جس کے پاس ہمہ زندگی ہو تو خطبے میں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ یہ کہیں نہیں دیکھا گیا کہ ویسے تو لاٹھی ہو اور خطبے میں رکھ لینے، خطبے میں پھر اور عمدہ شاندار عالی شان لاٹھی ہو، آئیسان۔ حرمین شریفین میں نہیں ہے، امام لیتا ہے، جمعہ میں نہیں لیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاٹھی رہی ہے، کئی قسم کی لاٹھیاں ہیں، اور آپ کھجور کے تنے پہ بھی ہاتھ رکھتے تھے، اور بعد میں مستقل لاٹھی کا بھی اہتمام ہوا ہے۔ حضرت کی دونوں طرح لاٹھیاں تھی، دستے والی بھی اور سیدھی بھی، دونوں لاٹھیاں تھی۔ یاد کرنے کا ہے جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، پس ہم نے کہا ماریے لاٹھی کو پتھر پہ۔ بعض مارنے میں بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس بہ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، معلوم ہوا ہر جماعت کو اپنی گاٹھ۔ بتحقیق سراب خبر شو ہر سو پقل گدر بانی، مشرب گدر،
گھاٹ، گدر گھاٹ، جہاں دریا کے کنارے اتر کر لوگ پانی بھرتے ہیں، نہاتے وضو کرتے ہیں. دا جلالیا گدر اوران سے اور پجینکو دے سالنڈے ہو لگا. جلالہ اوپر ہے اور پانی بہت نیچے ہے. جب وہاں سے مٹکے بھر کر کے لڑکی اوپر جاتی تھی تو سانس خراب ہو جاتا. تو ہمارے سلیم لاجبر یہاں کراچی میں شاعر ہے، اس نے یہ نغمہ بنایا، ریڈیو پاکستان والے گاتے ہیں. اور دا جلالہ گدر اوران سے پجینکو دے سالنڈے ہو لگا. اور بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. گدر تراشکو کا عراق و مور تبانا کا جو مچو پڑ گئی ٹکی بنے پسونو اشعار پیش کرے اور ڈیرو اشعار انہیں شرمیگم درس قرآن. مشرب، مسلک و مشرب، چونکہ آدمی اس کے مطابق چلتا ہے، اس لیے ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں کہا کہ اس میں تعین مسلک اور تسدید مشرب ہے. یقیناً جان لیا ہر جتے نے اپنا گاٹ، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، پھرنا نہیں زمین میں فسادی بن کر. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے تفسیر موضح میں لکھا ہے کہ یہ لوگ راہ زن تھے، لٹیرے تھے، اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے راستے نہ لوٹو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرنے کا ہے جب کہا تم نے کہ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے ایک کھانے پر. منو سلوا کب تک کھائیں گے؟ ایسا. اور طالب کو کسی نے گاجر دیے تھے نا بہت سارے، یہ نا اردو کے بہنوں میں مدہ خبر خڑے بش مکیا جی پہ ہوئے اور پیاچی سبق کے ہوئے گرمرا تو گشے نارے براغشتہ ما پدینے میں کڑے پدین ٹولے ہو پڑے. ایسا بنی اسرائیل امتا کا خاصلت. یاد کرو جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، بس پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو کہ نکالے ہمارے لیے وہ جو گاتی ہے زمین، من بقلہا، سبزیوں میں سے، وقثائہا، اور کھیرے میں سے، وفومہا، اور لہسن میں سے، وعدسہا، اور مسور میں سے، وبصلہا، اور پیاز میں سے. منہ کا مزہ خراب ہو گیا تھا بنی اسرائیل. پیاز، لہسن، مسور اور یہ ترکاریاں، سبزیاں، کھیرے ویرے یہ مانگنے شروع کر دیے. یہ چیزیں اپنی جگہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن من و سلوا کے مقابلے میں ان کا مطالبہ بہت زیادہ ناشکری ہے. خدا کی شان ہے کہ انسان ایک حال پر رہ نہیں سکتا ہے، ضرور اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. باقی لہسن اور پیاز یا ایسی سبزی جس کی بو ہو نماز کے اوقات میں مکروہ ہے. حدیث کے طالب اور عالم کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ ہر وقت پیغمبرانہ اقوال و افعال سنتے بیان کرتے ہیں. اَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا تم بدلنا چاہتے ہو وہ چیز مانگ کر جو گھٹیا ہے اس کے بدلے میں جو بہت اعلیٰ ہے. یہ تم نے کیا کیا؟ عمدہ چیزیں چھوڑ کر گھٹیا مانگ رہا ہے. اہبطوا مصرا، اتر جاؤ سامنے شہر میں، فإن لكم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے اس میں ہے جو تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مار دی گئی ان کے اوپر خواری اور عاجزی. جس گھر میں کرپا ہو، سہاگا ہو، ہل ہو، حکم کوڑ کسی ایوی جگوی پالوی، حضرت نے فرمایا وہ گھر اور گھر والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے. توبہ توبہ. زراعت مشکل کام ہے، زراعت تکلیف دہ مرحلہ ہے، کم کماتے ہیں اور زیادہ خرچ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ.